کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں میں سب سے بڑی خامی ویلے رہنے کی ہے؟ یقین جانیے کہ ہمارے ملک کے 10 کروڑ ویلے لوگ ہی اس ملک کے مسائل کے اصل ذمہ دار ہیں۔ آپ اگر کبھی امریکہ، یورپ اور جاپان سمیت ترقی یافتہ ملکوں کے بارے میں ریسرچ کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے، ان ملکوں میں امن، سکون اور ترقی کی تیسری بڑی وجہ ورک لوڈ ہے۔ ان معاشروں کے افراد پر کام کا اتنا بوجھ ہے کہ ان کے پاس احتجاج، سڑک بلاک کرنے اور عمارتوں پر پتھراؤ کا وقت ہی نہیں بچتا۔ یہ لوگ 9 to 5 کام کرنے میں مصروف رہتے ہیں، کام کے بعد گھروں تک پہنچنا اور پھر پورے گھر کے کام کرنے کے بعد انہیں کان کھرکنے کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ یہ لوگ اگر احتجاج کے لیے کام سے چھٹی کر لیں تو پھر ان پر معاشی دباؤ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ یہ مہینے کے آخر تک قسطیں ادا کرنے کے قابل نہیں رہتے، لہٰذا ان کے پاس مینار پاکستان جیسے جلسوں کے لیے وقت نہیں بچتا۔ آپ نے کبھی سوچا کہ یورپ میں لوگ ٹریفک قوانین کی پابندی کیوں کرتے ہیں؟ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہاں ڈرائیونگ لائسنس انتہائی مشکل سے ملتے ہیں، ٹریفک کی ہر خلاف ورزی کے بعد لائسنس کے پوائنٹس کٹ جاتے ہیں اور آخر میں پولیس لائسنس منسوخ کر دیتی ہے، جس کے بعد وہ لوگ ڈرائیونگ نہیں کر سکتے۔ اور یورپ میں ڈرائیونگ کے بغیر زندگی صرف 20% ہے۔ دوسرا، آپ انشورنس کے بغیر گاڑی نہیں چلا سکتے اور آپ کے ہر ایکسیڈنٹ کے بعد انشورنس کی قسط میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ گاڑی سستی اور انشورنس مہنگی ہو جاتی ہے، لہٰذا لوگ نقصان سے بچنے کے لیے بھی احتیاط کرتے ہیں۔ اور تیسرا، یورپ میں ڈرائیونگ کی غلطیوں پر بھاری جرمانے عائد ہیں، غلط پارکنگ پر 50 یورو سے 150 یورو تک جرمانہ ہو جاتا ہے، ٹریفک لائٹ کی پابندی نہ کرنے والے کو جیل تک بھگتنا پڑتی ہے، لہٰذا وہاں ٹریفک سموتھ ہے، جبکہ پاکستان میں اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہم اگر آج جرمانے 10,000 سے 1,00,000 کر دیں، کار انشورنس لازمی اور بھاری کر دیں اور لائسنس مشکل کر دیں تو ہمارا سسٹم بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ مثال ثابت کرتی ہے کہ اگر ریاست لوگوں کو مصروف رکھ لے اور ان کے لیے ضروریات زندگی کو مشکل کر دے تو اس سے بھی امن ہو جاتا ہے، لوگوں کے لیے احتجاج مشکل بن جاتا ہے۔ ہمیں ماننا ہوگا کہ دنیا میں چیزیں خراب یا ٹھیک سسٹم کی وجہ سے ہوتی ہیں، ہم اگر سسٹم بنا دیں یا تبدیل کر دیں تو چیزیں ٹھیک ہونے لگتی ہیں۔ مثلاً میں چند دن پہلے ٹریفک میں پھنس گیا، نیچے اتر کر معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وسطی ایشیا کی لڑائی کے خلاف نوجوانوں نے سڑک بند کر رکھی ہے۔ کوئی ان سے پوچھے کہ وہ علاقہ کہاں اور اسلام آباد کہاں ہے اور ہم اپنی سڑک بند کر کے ان کی کیا مدد کر رہے ہیں؟ یہ بہرحال عقل کی باتیں ہیں اور ہمارے ویلے نوجوان یہ نہیں سمجھ سکتے، یہ کبھی کسی جگہ وقت پر گئے ہی نہیں، لہٰذا انہیں دوسروں کے وقت اور مصروفیات کی کوئی قدر نہیں۔ اب سوال یہ ہے، ہم اس صورتحال کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ قوم کو مصروف کر دیں۔ ملک میں کوئی شخص 18 سال کے بعد ویلا نہیں ہونا چاہیے، وہ اگر کام تلاش نہیں کرتا تو حکومت اسے زبردستی کام پر لگا دے۔ ملک میں ویلفیئر کے ہزاروں پروجیکٹس ہیں، ہر شہر میں ہزاروں نشئی پھر رہے ہیں، حکومت ان کی بحالی کا منصوبہ شروع کرے اور جتنے ویلے لوگ ہیں انہیں نشئی اکٹھے کرنے اور ان کی بحالی کے کام پر لگا دے۔ اسپتالوں کے اندر مریض سسک رہے ہیں، حکومت ویلے لوگوں کو پکڑے اور مریضوں کی خدمت پر لگا دے۔ ہماری مسجدیں بھی صاف نہیں ہوتی، آپ ویلے لوگوں کو مسجدوں کے غسل خانے اور فرش صاف کرنے پر لگا دیں۔ ہمارے پرائمری اسکولوں میں استاد نہیں ہیں، حکومت ویلوں کو پرائمری ٹیچر بنائے اور اسکول میں کھپا دے۔ حکومت اسی طرح ویلے لوگوں سے سڑکوں کے کنارے پھول اور درخت لگوا سکتی ہے، سرکاری زمینیں آباد کروا سکتی ہے اور ان سے ڈیم، نہریں اور سڑکیں بنوا سکتی ہے۔ یہ کام شروع میں مشکل ہوگا مگر پھر حالات بدل جائیں گے۔ ویلے لوگ انسانی حقوق کی صدائیں دیں گے لیکن پھر انہیں حالات کی سنگینی کا اندازہ ہوگا اور یہ 18 سال سے پہلے کوئی نہ کوئی باوقار کام تلاش کر لیا کریں گے، جس سے اس سے ملک میں بے روزگاری بھی کم ہو جائے گی اور افراتفری بھی۔ ہم اگر اسی طرح 18 سال کے بعد شناختی کارڈ، بینک اکاؤنٹ اور نیشنل ٹیکس نمبر کو بھی لازم قرار دے دیں تو اس سے بھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اگر تبدیلی نہ بھی آئے تو بھی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ملک میں کتنے لوگ مصروف یا ویلے ہیں اور حکومت اس سے اپنی پالیسیاں بدل سکے گی۔ حکومت کو اسی طرح میٹرک کے بعد اچھے اور برے طالب علموں کا اندازہ بھی کرنا چاہیے۔ وہ طالب علم جو مزید پڑھائی کے قابل نہیں ہیں انہیں میٹرک کے بعد بزنس یا کام پر لگا دیا جائے اور صرف پڑھاکو طالب علموں کو یونیورسٹیز میں بھجوایا جائے۔ اس سے نوجوانوں اور ملک دونوں کا وقت بچے گا، نوجوان عین جوانی میں کام شروع کر دیں گے اور 5-10 سال میں خوشحال اور کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسری طرف یونیورسٹیز میں بھی صرف اہل طالب علم جائیں گے، اس سے یونیورسٹیز پر بھی بوجھ کم ہوگا۔ اور آخری چیز، ملک میں اگر مہنگائی ہوتی ہے تو ہونے دیں، مہنگائی بھی دنیا میں ترقی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ انسان کا اگر گزارا نہیں ہوتا تو پھر یہ اپنی اہلیت بھی بڑھاتا ہے اور گھر کے بیکار لوگوں کو بھی کام پر لگاتا ہے اور اس سے یہ مہنگائی اور غربت کے مقابلے کا اہل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ ماننا ہوگا، ہم اگر اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اسے ویلے لوگوں سے بچانا ہوگا، ورنہ 20 کروڑ ویلے لوگ اسے چلنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔ میں کچھ مہینوں پہلے کپڑے کی ایک دکان پر گیا، دکاندار سر پکڑ کر بیٹھا تھا،
پوچھنے پر उसने बताया कि मेरा बेटा सियासी जमात के जलसे में गया था। जलसे के बाद उसने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और उसे पुलिस पकड़ कर ले गई। मैं अब उसके लिए परेशान हूँ। मैंने उससे पूछा आपका बेटा क्या करता है? उसने परेशानी के बावजूद हंसकर जवाब दिया वेला है, कुछ नहीं करता। मैंने पूछा कुछ तो करता होगा। वो दोबारा बोला मैंने उसे यूनिवर्सिटी में दाखिल करवाया मगर वो तालीम मुकम्मल ना कर सका। मैं उसे दुकान पर लेकर आया मगर ये काम जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, जो उसके वालिद और दादा पूरी जिंदगी करता रहा, उस काम को ये अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं समझता। लिहाजा ये दुकान से फरार हो गया और ये अब सारा दिन सोशल मीडिया पर होता है और नून लीग का हर जलसा अटेंड करता है। इसकी जिंदगी में पुलिस की कमी थी मगर वो भी अब पूरी हो गई है। इस दौरान उसके दूसरे बेटे ने चाय का कप मेरे सामने रख दिया। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उससे पूछा क्या आप भी नून लीग को पसंद करते हो? उसने हाँ में सर हिला दिया। मैंने पूछा क्या आप भी नून लीग के जलसों में जाते हैं? तो उसने हंसकर जवाब दिया नहीं सर, मुझे वक्त ही नहीं मिलता। मैं सारा दिन काम पर खपता रहता हूँ, रात को थक हार कर घर जाता हूँ, बीवी बच्चों से मिलता हूँ और सुबह बच्चों को स्कूल छोड़कर दुकान पर आ जाता हूँ। जलसों के लिए वक्त कहाँ से लाऊं? मैंने पूछा क्या तुम्हें इतवार के दिन भी टाइम नहीं मिलता? उसका जवाब था सर 6 दिन बाद एक छुट्टी होती है, उसमें भी इतने काम जमा हो जाते हैं कि किसी दूसरी तरफ नजर ही नहीं जाती। लिहाजा मैं नून लीग का खामोश फैन हूँ। इलेक्शन का वक्त आएगा तो उन्हें वोट दे दूंगा। नून लीग ने अपने वादे पूरे किए तो ठीक, वरना अगली बार उन्हें वोट नहीं दूंगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। उसका वालिद हमारी गुफ्तगू गौर से सुन रहा था। मैंने उससे पूछा आपने अपने इस बेटे को कब काम स्टार्ट करवाया था? वो बोला मैंने मैट्रिक के बाद इससे पूछा था बेटा तुम तालीम हासिल करना चाहते हो या काम करना चाहते हो? उसका जवाब था मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता, मैं काम करना चाहता हूँ। मैं उसे दुकान पर ले आया और उसने 2 साल में कारोबार का सारा बोझ उठा लिया। ये अब दुकान भी चला रहा है और पूरा घर भी। मैंने कहका लगाया और उससे अर्ज किया हाजी साहब मामला क्लियर है, आपका दूसरा बेटा वेला है। आपने उसे वक्त पर काम पर नहीं लगाया था और ये अब घर और वालिदैन की जिम्मेदारी तक से आज़ाद है। ये एहतजाज नहीं करेगा तो क्या करेगा? आप ये बात याद रखें, एहतजाज सिर्फ वेले लोग करते हैं। काम करने वाले लोग आपके पहले बेटे जैसे होते हैं। इनके सरों पर जिम्मेदारियों का इतना बोझ होता है कि इनके पास दाएं बाएं देखने के लिए वक्त भी नहीं होता। ये तीर की तरह सीधे दफ्तर या दुकान पर आते हैं और थक हार कर घर चले जाते हैं। इनके पास जलसों जुलूसों धरनों और एहतजाज के लिए वक्त ही नहीं होता। इनकी हमदर्दी महज हमदर्दी और 5 साल बाद वोट तक महदूद होती है। और बस आप अब भी अगर अपने दूसरे बेटे को बचाना चाहते हैं तो उसे आप मसरूफ कर दें। हाजी साहब ने मेरी बात गौर से सुनी और देर तक हाँ में सर हिलाते रहे। मुझे यकीन है कि मैं अगर ये बात उनके एहतजाजी बेटे से करता तो वो मुझे बेगैरती का ताना देकर कहता आप जैसे लोगों की वजह से कौम आज तक तरक्की हासिल नहीं कर सकी। वो इसके बाद मुझे दुनिया भर के मुशाहिर के सुनहरी अकवाल आयात और अहादीस भी सुनाता और मेरी मुर्दा उकाबी रूह जगाने के लिए इसके बाद तवील लेक्चर भी देता, क्योंकि वो वेला है और वेले लोग एहतजाज और तवील तकरीरों के माहिर होते हैं। दोस्तों अगर आपको भी हमारी ये सबक आमोज वीडियो पसंद आई हो तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा।